کیلنڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہے، اس کو اپنے ذہن میں آپ جما کے رکھیں کہ کون کون سا ایونٹ کب ہوا۔ انبیاء کرام کی ذمہ داریاں کئی مقامات پر بیان ہوئیں، مثلا گواہی دینے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، ہے نا یہ ذمہ داریاں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا، اور ایک ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اب آپ جذباتی ہو کر سوچیں گے تو سو خیالات جو ہیں وہ آئیں گے جن کو زبان پر لانا بھی ممکن نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے، لیکن اسٹریٹجی تھی، حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا، اس لیے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں وائلنٹ ہو جاتے تو وہیں پر کرش کر دیے جاتے۔ ایک طریقہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے اترتے اور وہاں پر نعرہ لگا دیتے کہ اللہ کا دین غالب ہوگا، آؤ کون میرا ساتھ دیتا ہے کون نہیں دیتا۔ یہ دس could be one strategy، اور آپ خود سمجھیے کہ ایسا ہوتا تو کیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے تو آپ نے امیڈیٹ کمپلائنس کی اس کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عمرہ کے لیے سفر کرنے کا حکم مل رہا ہے، لیٹس گو فار عمرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہی کچھ اور تھی، تو مشن تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اسی کام کے لیے تھا، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وے آؤٹ کیا بتایا؟ جو ایمان لائیں انہیں آرگنائز کرو، ان کی تربیت کرو، اور تربیت کا جو ایسنس تھا وہ کیا تھا؟ مار کھاؤ اور ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا بالکل فرام دا بلو، مدینہ منورہ کی کھڑکی کھلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت مقدمان میں بھی نہیں۔ وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رکھنے کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کی تعریف ہو رہی ہے، اور بات کا اینڈ کہاں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اصل میں اپنے رسول کو بھیجا ہی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تھا، اور یہ ساری اسٹریٹجی تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کیسے غالب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایونٹس جو ہے وہ بناتا چلا جا رہا ہے، اب تم بتاؤ تم اس کے لیے اپنی جان اور اپنی مال لگانے اور کھپانے کے لیے تیار ہو؟ یہ دیکھو جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو، اس کی کال کو لبیک کہتے ہوئے موت کا نذرانہ پیش کر دیا، ان سے تو میں راضی ہوں، انہیں میں دنیا میں بھی بہت کچھ دوں گا۔ نہیں عن المنکر شروع ہوا ہے حضرت لوط علیہ السلام سے، تو ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے جو ایک بڑے گھناؤنے اخلاقی جرم کے اندر پڑ گئی تھی، تو انہوں نے اس بیسک دعوت کے ساتھ ساتھ ان ایکسپریس ٹرمز، واضح الفاظ میں منع کیا، چھوڑ دو یہ حرکت، بڑے واضح الفاظ میں، کہ وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دے کر اور دین اسلام دے کر، تاکہ آپ اس دین کو کل دین پر، کل نظام زندگی پر غالب کریں، اور اس حقیقت کو ایکچولائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود کافی ہے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ تھا
لہذا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت باقی انبیاء کرام کی سیرت سے بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ تو سورہ صف میں جو کہا گیا کہ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ زبان سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہو اور اللہ کا دین مغلوب ہے، اللہ کی حکمرانی قائم نہیں ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے تم۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو غصہ آتا ہے بہت زیادہ اس بات کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔ اللہ کو پیار کس پہ آتا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو پیار تو اپنے ان بندوں پہ آتا ہے جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ اللہ